بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے گا۔ تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے کرم آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور آمین ضرور کہیں۔ ہو سکے تو باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا سنیں۔ انشاءاللہ اس دعا کے سننے والوں کی اللہ سبحانہ و تعالی تمام حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپنی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ پاک، ہر لمحہ تیری ہی تعریف ہو، کیونکہ تو ہی اکیلا ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی اکیلا معبود ہے اور بلا شبہ تیرا کوئی شریک و ہمسر نہیں۔ اے اللہ، نبی کریم رؤوف الرحیم پر تا قیامت درود و سلام ہو، اس لیے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں اور انہوں نے تیرا پیغام ہم تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اے اللہ، رمضان کا دوسرا عشرہ جاری ہے۔ اے اللہ، تو نے رمضان کے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ بتایا ہے۔ آج کے دن دوسرے عشرے میں ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی چاہتے ہیں جو ہم نے ظاہر کیے اور جو چھپ کر کیے۔ اے اللہ، ہم کو اپنی شان کے مطابق اپنی ہر طرح کی رحمت اور برکت سے نواز اور ہماری بخشش فرما، کیونکہ تو بہت غنی ہے اور تیرے جتنا کوئی نوازنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، تجھ سے تیرے سب پاک اور بابرکت ناموں کے ذریعے سے مانگتے ہیں، ہمیں اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت و بخشش عطا فرما۔ یا رب، ہر اس تھکن کو اپنی شان رحیمی سے اتار دیجیے جو دلوں کو بوجھل اور تھکا رہی ہے۔ ہر اس زخم کو ختم کر دیجیے جو نشان تو نہیں رکھتا مگر درد گہرا رکھتا ہے۔ یا اللہ، ہم نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، ہمیں اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ یا پروردگار، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور وہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں اور وہ دعائیں جو ہم نہیں سمجھتے اور ہمارے لیے بہتر ہو، قبول فرما۔ اے رحمان و رحیم، تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں۔ ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ اے مالک دو جہاں، اس رمضان المبارک میں ہر طلوع ہونے والی صبحوں کو ہم سب کی زندگیوں میں اپنی رحمتوں، برکتوں، کامیابیوں اور بے شمار خوشیوں کی نوید بنا دے۔ ہم سب کی زندگیوں میں صحت اور سکون عطا فرما، ہمیں صبر و شکر جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما اور اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے مالک کائنات، روز محشر ہمیں، ہماری آل اولاد، تمام عزیز و اقارب اور تمام اہل ایمان کو رسوائی سے بچانا، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمانا اور ہم سب کی بخشش فرمانا۔ اے اللہ پاک، جو تو نے ہمیں دیا
اور جو ہم سے لے لیا اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے گا، ہم اس پر راضی ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ رکھنا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مولا، بے شک ہم سب نے تیری طرف لوٹ آنا ہے۔ اے رب کائنات، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ان سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمتوں کے صدقے معاف کرنا، کسی بھی حالت میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین، بہن بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرما، اور جو فوت ہو چکے ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، انہیں بھی معاف فرما، اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھنا۔ یا اللہ، رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غریبوں کی غیب سے مدد فرما، اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، وہ نگاہیں عطا فرما جو لوگوں میں اچھائیاں تلاش کریں، وہ دل بخش دے جو بدی کو درگزر کر دے، وہ ذہن عطا فرما جو برائیوں کو بھلا دے، اور وہ روح بخش دے جو کبھی ایمان سے خالی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دلی مرادیں اور جائز دعائیں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، اس رمضان کے صدقے ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس روزے کی فضیلت بہت بڑی ہے، روزہ دار کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے لیے اور خود سے جڑے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کون سی گھڑی قبولیت کی ہو کسے پتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین رکھیں کہ دعا بھی جلد قبول ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی دعا مانگنے کی توفیق دل میں ڈال دیتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ غور کیجئے گا، جس رمضان کا انتظار تھا وہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھوک پیاس کے علاوہ اپنے ذاتی معاملات میں خاص تبدیلی محسوس نہ ہو رہی ہو، وہی صبح و شام ہو، وہی رویے ہوں، برے اخلاق ہوں، تو سمجھ لیجئے یہ روزہ نہیں بھوک ہڑتال ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کی تمام برکتیں اور فضیلتیں ہم پر نازل کرے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ پسند کرتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔